جلیل، میں اپنی اور تمہاری زندگی کی بات کر رہی ہوں۔ شنو خلاف توقع سنجیدہ رہی۔ اب تو اماں بھی تنگ آ گئی ہیں۔ کب تک مجھے گھر بٹھائے رکھیں گی؟ یہ بات تو ان کو اماں سے پوچھنی چاہیے۔ ان سے کہا تھا، مگر ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ جب تک تم کوئی کام نہیں کرو گی شادی نہیں ہوگی۔ تب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنا مسئلہ بھول گیا۔ کام کرو، شنو نے سادہ سا حل پیش کیا۔ کیا کام کروں؟ مجھے کیا پتا، کچھ بھی کرو، اس نے خفگی سے کہا۔ کیا دنیا کے باقی کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہو جو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اب میں ابھی سے سعادت مند شوہر ہوں، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم مجھے آزما کر دیکھو۔ حسب توقع اس کا موڈ بدل گیا اور اس نے سرخ ہو کر کہا، بے شرم بے خدا! شوہر اتنی شرمناک چیز تو نہیں ہوتا۔ میں نے غور کیا، جو تم مجھے ایسے القابات سے نواز رہی ہو، اور میں نے کون سا تم سے پوچھے بغیر کام کیا ہے؟ یہ پڑوسنوں کو چیزیں مجھ سے پوچھ کر لا کر دیتے ہو؟ شنو نے طنز کیا۔ تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا اس نے مجھے چاند بانوں کے لیے سامان لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ شنو، خدمت خلق کسی سے پوچھ کر نہیں کرتے، اور اس وقت میں ایک کام سے آیا تھا، اس لیے تمہارا باقی لیکچر پھر سنوں گا۔ میرے پاس رقم نہیں ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اے سنگ دل حسینہ، میں نے فریاد کی، کیا تو شادی سے پہلے بیوہ ہونا چاہتی ہے؟ خدا نہ کرے وہ خفا ہو گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ باتیں نہیں، حقیقت ہے۔ اگر تم نے فوری طور پر مجھے 300 روپے نہیں دیے تو میں اماں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ اس نے کج بخشی کی۔ وہ اماں نے مجھے سودا لانے کے لیے 300 روپے دیے تھے، 300 روپے دیے تھے اور وہ خرچ ہو گئے۔ اس نے میری بات کاٹی۔ جلیل، یہ کہانی اب پرانی ہو چکی ہے۔ شنو، یہ کہانی نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس کی منت سماجت کی اور یہ دھمکی تک دے دی کہ اماں مان گئی تب بھی میں مکھڑے پہ صحرا ڈالے آنے سے انکار کر دوں گا۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگی۔ تمہیں ڈھو کر لانے والا گھوڑا آنے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن تمہیں صحرے تو کیا، بغیر کپڑوں میں، میرا مطلب ہے عام سے کپڑوں میں بھی آنا پڑا تو تم سر کے بل آؤ گے۔ میں نے دل میں اس کی بات کو تسلیم کیا اور منہ سے اسے بے نقط سناتا ہوا رخصت ہونے لگا تو اس نے عقب سے پکار کر کہا، آئندہ آتے ہوئے کچھ رقم ضرور لانا، مجھے اس بار سینٹر کی فیس دینی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ فیس تو میں ایسی دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ شنو ان دنوں چینی کھانے بنانے کے ایک کورس میں حصہ لے رہی تھی۔ ایک بار وہ کچھ بنا کر بھی لائی تھی جسے میرا خیال ہے کہ چینی بھی نہیں کھا سکتی، اور یہ ڈش پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا اظہار خیال کیا تو شنو میری اس سچ بیانی کا برا مان گئی اور اب تک خفا تھی۔ اس نے 300 روپے دینے سے انکار اسی وجہ سے کیا تھا۔ اماں کا سامنا کرنے کے بجائے میں نے ایک بار پھر باہر کا رخ کیا اور اس بار میں راجہ کے گھر پہنچا۔ اگرچہ اس سے 300 روپے کی توقع ایسے ہی تھی جیسے بیل سے دودھ کی توقع، مگر مجھ سے اسی دنیا میں ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ مجھے راجہ سے 300 روپے مل جاتے، مگر افسوس، راجہ منحوس گھر سے غائب تھا۔ اس کے جلاد صفت باپ نے اسے بے نقط سناتے ہوئے اپنے لاولد ہونے کے عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ خبیث کہیں مرا ہوگا، مجھ سے زیادہ تم جیسے دوست اور دشمن کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کا تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ راجہ کے نام نہاد باپ، میں نے کہا اور پھر جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی، کیونکہ راجہ کے باپ نے ایک 2.5 کلو کا پتھر اٹھا لیا تھا۔ اس نے پتھر فائر کیا، وہ ایک دھماکے کے ساتھ پڑوسی کے دروازے پر لگا جس سے اس کی خاندانی دشمنی تھی۔ یہ پتھر اعلان جنگ سے کم نہیں تھا۔ میں نے گلی سے نکلتے ہوئے پڑوسی کو اپنی آل اولاد سمیت باہر نکلتے دیکھا۔ راجہ کا باپ آج یقیناً خسارے میں رہتا۔ راجہ کے باپ کے بعد میرا دوسرا آسرا جمی تھا، جس سے 1 روپیہ نکلوانا بھی ایسا تھا جیسے بیل سے دودھ کے ساتھ بچہ بھی حاصل کرنا، مگر میرا اب بھی یہی خیال تھا کہ معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اس لیے میں جمی کے گھر جا پہنچا۔ بھری دوپہر میں وہ سخت قابل اعتراض نیکر اور اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض بنیان پہن کر بیٹھا تھا۔ حسب معمول اس کی نشست جمر خانے کے صحن کے اکلوتے درخت کے تلے تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور جس انداز سے بانچیں پھیلائی، اس سے مجھے شبہ ہوا کہ وہ یا تو کسی مشکل میں پڑ گیا ہے یا پھر
اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ پہلی بات درست تھی کیونکہ اس نے باتیں پھیلانے کے ساتھ جلیل کا نعرہ بھی بلند کیا تھا، میرے دوست میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ خیریت؟ میں اس کے پاس ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ آج تجھے میری یاد کیسے آئی؟ جلیل، مجھے تیری سخت ضرورت ہے۔ تجھے میری ضرورت کبھی نہیں رہی ہے۔ ایک تو اور تو ایک بات بھول رہا ہے۔ تیری طرف میرے کچھ واجبات نکلتے ہیں، مبلغ 2787 روپے۔ دوستوں سے اتنا حساب کتاب؟ جمی نے برا مان کر کہا۔ تو نے خود رکھا تھا۔ میں نے دانت نکالے۔ اب آگے بات کرنے سے پہلے پچھلا حساب صاف کر دے۔ بادلِ ناخواستہ جمی نے بنیان یا نیکر میں سے ایک بٹوا برآمد کیا اور اس میں سے گن کر 2787 روپے مجھے ادا کر دیے۔ صاحب دوستاں در دل، میں نے رقم دل کے سامنے والی جیب میں رکھی۔ جمی کو فارسی اتنی ہی آتی تھی جتنی کہ راجا کے باپ کے گدھے کو آ سکتی تھی، اس لیے وہ بالکل بھی نہیں سمجھا۔ اس نے دکھی لہجے میں پہلی بری خبر سنائی۔ مس حسینہ بھاگ گئی۔ کون سی مس حسینہ اور کس کے ساتھ؟ دوسری منزل پر رہنے والی مس حسینہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس نے دوسری منزل پر رہنے والی بنگالی کا ذکر کیا جو کرایہ بھی ادا کر کے نہیں گئی اور ادائیگی اعضاء کی شاعری کی مدد سے کر دیتی تھی۔ یعنی جمی جب اس سے کرایہ لینے جاتا تھا تو وہ اسے ڈانس کر کے دکھاتی تھی۔ میں بھون چکا رہ گیا۔ شوہر کے ساتھ؟ شوہر کے ساتھ کون بھاگتا ہے؟ پھر دوست؟ جمی نے جواب دیا۔ 2-4 مہینے کا کرایہ ادا کیے بغیر بھاگ گئی۔ وہ کیسے؟ کرایہ تو وہ اب بے انداز دیگر است ادا کر دیتی تھی۔ اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جمی بولا، اس لیے کرایہ نہیں مل رہا تھا۔ چل یار مٹی ڈال، میں نے ایک معروف سیاستدان کے طرز سیاست کے انداز میں کہا۔ اس پر جمی نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ 4 مہینے کا کرایہ بھول جاؤں؟ میں تو اسے قیامت تک نہیں بھولوں گا، اس نے کہا۔ میرا کام ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اب جمی کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جمع ہی لی۔ جمی کام کی بات کر، ابھی مجھے گھر جا کر اماں کو سودا بھی لا کر دینا ہے۔ یار مرزا میرے 2 لاکھ روپے کھا کر بیٹھا ہے، جمی نے اتنے کرمناک لہجے میں کہا جیسے مرزا کی گردن دبا کر بیٹھا ہو۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ تیری دولت ایسے لوگوں کے لیے تو ہوتی ہے، میں نے بھنا کر کہا۔ تو تیرا کیا خیال ہے کہ کسی یار کو 1 روپیہ بھی نہ دے اور کہاں مرزا جیسے لوگ تیرے لاکھوں دبا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ جمی کھسیا گیا۔ وہ یار، میں نے اسے ایک مکان کا سودا کروانے کو کہا تھا، اس نے بے آنا خود لے لیا اور وہ کھا گیا۔ میں نے جمی کی بات کاٹی۔ جمی اسے بھول جا، مرزا جیسے لوگ کسی کا کھایا ہوا مال واپس نہیں کیا کرتے۔ ہاں، ان کی گردن پھنس جائے تو نکلوایا جا سکتا ہے۔ تو یار جلیل، اس کی گردن پھنسا نا، جمی نے مظلومانہ انداز میں کہا۔ میں یہ سارے چکر چھوڑنے والا ہوں کیونکہ اب میں شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو گیا ہوں۔ نے تو دولت سے شادی کر لی ہے اور راجہ عارفہ کے ساتھ خوش ہے، میں ہی لنڈورا پھر رہا ہوں۔ چکر چھوڑے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ جمی نے منہ اٹھایا۔ کچھ کر لوں گا اور کچھ نہیں تو کریانے کی دکان ہی کھول لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ مرزا نے راجہ کو کسی جنرل اسٹور کا جھانسا دیا تھا اور اگر یہ بات سچ تھی تو میں جمی کی رقم نکلوا سکتا تھا، جمی سے آخری بار یہی کچھ وصول کر لینا تھا۔ میں نے جمی کی طرف دیکھا۔ یہ بتا، مرزا سے رقم نکلوانے کا کتنا خرچہ مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔ میری حالت ان دنوں بہت ٹائٹ ہے۔ وہ تو لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی فٹ بنیان اور نکر کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ کپڑے تو نے کسی سے ادھار مانگے ہیں یا کوئی رقم کے بدلے دے گیا ہے؟ جلیل تو میرا دوست نہیں، جمی نے فریاد کی۔ دوست تو ہوں، پر کیا کروں؟ اب میں شنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے اور میں ان فی سبیل اللہ کے کاموں چکروں میں پڑنے کے بجائے کمانے کے دھندوں میں پڑنا چاہتا ہوں۔
دوست دوست نہ رہا، جمی نے ایک پرانے گانے کا مصرع دہرایا۔ میں نے اس کی تائید کی، عنقریب شوہر بننے والا ہے۔ جمی نے مجھے گھورا۔ بیٹے یہ غلط فہمی دل سے نکال دے، تیری شادی نہیں ہونے والی۔ تو اپنے یہ بارے میں سوچ۔ میں نے اشتعال انگیزی کی۔ سنا ہے چڑیا گھر میں ہتھنی بیوہ ہو گئی۔ سنا ہے چڑیا گھر میں ہتھنی بیوہ ہو گئی ہے، کہے تو بات کروں۔ اس سے پہلے کہ جمی نہ گفتگو شروع کرتا میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا، تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ کچھ بھی کر، کوئی محنت کا کام کر، یہ چکر چھوڑ دے۔ بے شک میں کوئی دکان کھول لوں۔ ہاں اللہ بخشے تمہارے نانا کی خیر پور میں دکان ہی تو تھی۔ تب ہی تو ابا شکوہ کرتے کرتے مر گئے کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لائی۔ بکواس نہ کر، میرے ابا حلال کی کمائی کھاتے تھے۔ ابا تو کہتے تھے کہ وہ گاہکوں کو حلال کر کے کھواتے تھے۔ بے غیرت اماں نے جوتی اٹھائی مگر فائر کرنے سے پہلے ہی ہاتھ روک لیا۔ تم مجھے چھیڑ رہا ہے نا کہ میں اصل بات بھول جاؤں؟ ابا اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں نہ چھیڑتے، اور موضوع تو میں نے چھیڑا تھا۔ حیرت ہے آج تجھے کیسے خیال آ گیا؟ اماں بس بہت ہو گئی، تم مجھے ایک کام بتا دو، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ایک ٹائم دے دو اور کہ اس ٹائم میں یہ کام میری شادی کر دو گی۔ اماں دکھی نظر آنے لگی۔ جلیل تو سمجھتا ہے کہ میں جان بوجھ کر تیری شادی نہیں کر رہی۔ نہیں اماں، پر اتنی دیر کیوں کر رہی ہو؟ میرا نہیں تو شنوں کا خیال کرو، خالہ لاؤڈ سپیکر کا خیال کرو۔ ان کا ہی تو خیال ہے، ورنہ میں کل تیری بارات لے کر چلی جاؤں۔ اماں نے سرد آہ بھری۔ بیٹی والے مجھے بہت مجبور ہوتے ہیں۔ اگر تو نے شادی کے بعد بھی یہی لچھن رکھے تو میں نفیسہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ اماں میں شادی کے بعد بالکل بدل جاؤں گا، میں نے جلدی سے کہا تو اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میرے بچے، میں اس کا خطرہ مول نہیں لے سکتی، معاملہ کسی اور کی بچی کا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ابھی کوئی کام کروں؟ ظاہر ہے، ورنہ اپنی بیوی کو کیسے رکھے گا؟ شادی کے بعد تو خرچے دگنے ہو جاتے ہیں، اور تو اپنے لیے بھی مانگ تانگ کر گزارا کر رہا ہے۔ مجھ پر اتنا ہی پانی پڑ گیا تھا جتنا برسات کے موسم میں آسمان سے اہلیان کراچی پر پڑتا ہے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، اماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کما کر دکھاؤں گا۔ جلیل، میں اس قسم کے ڈائیلاگ بہت سالوں سے سن رہی ہوں، اس لیے جب کچھ کر لے تو میرے پاس آنا، بلا وجہ دماغ مت کھاؤ۔ مجھے کوئی کام ٹھیک کرنا ہو یا معاملہ ہیرا پھیری کا ہو، مجھے راجہ کی ہی سوجتی ہے۔ گھر سے نکل کر میں سیدھا راجہ کے پاس پہنچا، اور وہ گھر میں تھا کیونکہ اس کے باپ کی چیخم داڑ باہر سنائی دے رہی تھی۔ اتنا شیر وہ صرف راجہ کے سامنے ہی ہوتا تھا، بیوی کے سامنے وہ بکری کی طرح منمنانے لگتا تھا۔ میں نے سامنے تھڑے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد راجہ باہر آیا اور آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا تو آیا ہوگا، اس نے ایک عدد بیڑی سلگا کر کہا۔ میری کم بختی کبھی اکیلے نہیں آتی راجہ، آوازوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تو بس اینڈ پر ہے۔ میں نے اس کا جائزہ لیا، مگر بظاہر تو ہٹا کٹا لگ رہا ہے۔ اداکاری کا ماہر ہو گیا ہوں، ابا کے مارنے سے پہلے ہی ایسا واویلا مچاتا ہوں کہ اماں کا دل دہل جاتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کسی قدر سوج جانے والی آنکھ ماری۔ کیا بات ہے، تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ یار راجہ، ہم کب تک ایسی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کب تک مار اور دھکے کھاتے رہیں گے؟ جب تک نصیب میں ہے۔ راجہ نے آہ بھری تو بیڑی کا دھواں اس کے دل سے اٹھتا ہوا لگا۔ ہمیں اپنا نصیب بدلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ تبھی تو میں نے مرزا کی پیشکش قبول کر لی ہے، راجہ بولا۔ ابھی میں نے ابا کو بھی اسی فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اچھا، آج کی تقریب گوشت مالی اسی سلسلے میں تھی؟ میں نے کہا۔ ہاں، ابا مجھے بھی گدھا سمجھتا ہے، بلکہ اپنے گدھے کا وہ پھر بھی خیال رکھتا ہے، مگر مجھے اس سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ تیرا اپنے باپ کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے،
مگر سوال یہ ہے کہ مرزا نے تجھے ایسی کون سی گولی دی ہے جو تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اس نے چکر بازی چھوڑ دی ہے اور اب شرافت کی زندگی سے کمانا چاہتا ہے۔ راجہ پاگل، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ 2 بار اور پیدا ہو جائے تب بھی شرافت سے نہیں کما سکتا۔ کیوں؟ جب تو شرافت سے کما سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کما سکتا؟ راجہ نے خفگی سے کہا۔ میری بات اور ہے، میری تو مجبوری ہے، میں نے کھسیا کر کہا، مگر مرزا کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس نے دکان لے لی ہے، اس میں کام کروا رہا ہے اور چند دن میں سامان بھی آ جائے گا۔ اس نے تو دکان کا بورڈ بھی بنوا لیا ہے۔ اچھا، کیا نام رکھا ہے؟ مرزا راجہ جنرل اسٹور، راجہ نے فخر سے بتایا۔ میں اس کا برابر کا پارٹنر ہوں۔ سامان کہاں سے آئے گا؟ اس نے 3-4 ڈسٹریبیوٹر سے بات کر لی ہے، میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ اس نے تیرا تعارف کیا کہہ کر کروایا تھا؟ اپنا پارٹنر کہہ کر، راجہ نے بتایا۔ اپنے ساتھ میرے شناختی کارڈ کی کاپی بھی دی تھی۔ تیرے اصلی شناختی کارڈ کی؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ تو تیرے خیال میں میرے پاس جعلی شناختی کارڈ بھی ہے؟ راجہ بھنا گیا۔ بیٹے، تیرے پاس تو نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ مرزا کے پاس کئی شناختی کارڈ ہیں، اور اگر کوئی چکر ہوا تو وہ صاف بچ جائے گا اور تو مارا جائے گا۔ خدا نہ کرے جلیل منحوس صورت باتیں بھی منحوس کرتا ہے، تو اصل میں جل رہا ہے، راجہ نے دہل کر کہا۔ راجہ اصلی اور بٹے گدھے، میں تجھے مرزا کی اصلیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بار میں بھنا گیا۔ وہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ تجھ جیسے 10 کو بیچ کر کھا جائے اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ تیرا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ کام نہ کروں؟ اس نے جارحانہ انداز میں کہا۔ نہیں، کام کر، کیونکہ تو منع کرنے سے تو باز نہیں آئے گا، مگر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھ۔ مرزا کی ہر حرکت پر غور کر، مگر اس سے کوئی سوال مت کرنا۔ وہ بہت عیار ہے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا، اور ایسا جواب دے گا کہ تو 100% مطمئن ہو جائے گا۔ پھر مجھے اس کے دھوکے کا کیسے پتہ چلے گا؟ راجہ کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ میں جھلا گیا۔ اپنی ذاتی عقل سے، اگر تو نے گنوا نہ دی ہو تو۔ راجہ نے بچ جانے والی بیڑی ایک طرف اچھال دی۔ اچھا دوست، میں تمہاری باتوں پر ضرور غور کروں گا۔ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ اگر مجھے فرصت ملی، کیونکہ کام بہت ہے۔ 1 ہفتے بعد دکان کا افتتاح ہے، حضرت مولانا کھنکھودوی کے دستور مبارک سے۔ ابے وہ جعلی مولوی ہے، اسے عربی تک تو پڑھنی نہیں آتی۔ بات نہیں، افتتاح ہی کروانا ہے، کون سا جنازہ پڑھوانا ہے؟ راجہ جاتے جاتے بولا۔ تیرا جنازہ بھی کوئی ایسا ہی مولوی پڑھے گا، میں نے بھنا کر کہا، مگر وہ جا چکا تھا۔ پھر اس کا باپ آ گیا۔ اس نے راجہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ والد الحرام ہے۔ مجھے کیا پتا، میں نے رکائی سے جواب دیا۔ اپنی اولاد کے بارے میں تو تم بہتر جانتے ہو۔ خبیث! راجہ کے باپ نے پھر 28 سیر کا پتھر اٹھایا تو مجھے بھاگنا پڑا۔ اس بار اس نے بالکل ٹھیک پتھر فائر کیا تھا۔ وہ تو پڑوس کے خاندانی دشمن نے خود دفن در معقولات کیا اور عین وقت پر اپنا سر دروازے سے باہر نکالا۔ خراش چیخ سن کر میں نے رفتار تیز کر دی۔ میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ اب راجہ کے باپ کی تھانے تشریف آوری ضروری تھی، جہاں نادر شاہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو وہ کپڑوں کے ساتھ کرتا رہا تھا۔ راجہ کے باپ کے لیے میرے دل میں کتنے ہی برے جذبات سہی۔ راجہ بہرحال میرا دوست تھا، اور میں اسے مرزا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، جو اتنا موقع پرست تھا کہ ضرورت پڑنے پر باپ کو بھی گدھا بنا دے۔ میں نے جمل خانے کا رخ کیا، جہاں جمی سرعام غسل فرمانے کے بعد سرعام ہی سوکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، جس میں ذاتی صفائی کے ساتھ کپڑے بھی دھل جاتے تھے۔ یعنی وہ کپڑوں سمیت نہا لیتا تھا اور پھر دھوپ میں بیٹھ کر کپڑوں کو خود سمیت خشک کرتا تھا۔ اس میں صابن اور تولیے کے ساتھ پانی کی بھی بچت ہو جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ اب کیوں آیا ہے جلیل کہیں کے؟ بس تجھ پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے ایک سگریٹ سلگائی اور ایک اسے دی اور ایک اپنے لیے سلگائی۔ یہ بتا کہ مرزا نے کس چکر میں تجھ سے 2 لاکھ لیے تھے؟ تجھے بتایا تو تھا، ایک مکان کا معاملہ تھا۔ جمی نے سگریٹ لینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔
اس کا مقولہ تھا کہ مفت میں زہر کھانے کو مل رہا ہو تو آدمی کو ضرور چکھ لینا چاہیے۔ پھر بھی کچھ تفصیل تو بتا، کیا چکر تھا؟ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جمی نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ تجھے اپنی رقم واپس چاہیے یا نہیں؟ کیوں نہیں چاہیے؟ وہ فوراً بولا۔ تب مجھے بتا۔ مرزا نے جمی کے ایک مکان کا سودا کروایا تھا اور خریداری سے 2 لاکھ روپے بیانے کے طور پر لیے تھے۔ رقم تو مرزا کھا گیا تھا، ڈنڈا جمی کو پڑا تھا، کیونکہ پارٹی طاقتور تھی اور اس نے ڈرا دھمکا کر جمی سے مکان کا سودا کروا لیا تھا۔ اب مرزا مفرور تھا۔ 1-2 بار جمی نے اسے پکڑا تو وہ اسے دلاسے دے کر نکل گیا۔ جمی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ہاتھی جیسی جسامت میں چوہے کا سا دل رکھتا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی مار پیٹ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ اکیلا ہی اپنے تمام مفروضوں اور نادہندگان کے ساتھ کافی تھا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ جمی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ دغا باز حرامی اب کہ میرے ہاتھ آیا تو میں اس کی جمی نے آگے جو کہا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس قسم کے جملے صرف پارلیمان میں چلتے ہیں۔ مرزا کی ہڈیاں بہت مضبوط ہیں، میں نے کہا۔ یہ بتا تو اس سے اپنی رقم کی واپسی چاہتا ہے؟ کیوں نہیں، مگر میں تجھے ابھی کمیشن نہیں دے سکتا، اس نے فوراً کہا۔ جمی، میں تیری ڈوبی ہوئی رقم دلوا رہا ہوں اور تو مجھے 10,000 نہیں دے سکتا، میں نے کہا تو جمی اچھل پڑا۔ 10,000! تیرا دماغ درست ہے؟ اتنا کمیشن تو ریل اسٹیٹ والے بھی نہیں لیتے۔ جمی، وہ سودا کرواتے ہیں، ڈوبی ہوئی رقم نہیں نکلواتے، میں نے اسے یاد دلایا۔ پھر بھی 10,000 بہت زیادہ ہیں، اس نے اعتراض کیا۔ تیری مرضی، لگتا ہے تجھے 2 لاکھ کی ضرورت نہیں، میں نے بے نیازی سے کہا تو جمی شاید خوشامد پر اتر آیا۔ اس نے اپنی غربت اور بدحالی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا جیسے ہمارے حکمران IMF کے سامنے اپنی غربت کا کھینچتے ہیں۔ میں بھی IMF والوں کی طرح پسیج گیا تھا اور میں نے اپنا کمیشن 10,000 سے کم کر کے 8,000 رکھ دیا تھا، مگر جب جمی کسی بنیے کی طرح روتا ہی رہا تو میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے تو نہ دے 10,000، مرزا مجھے 20,000 دے گا۔ جمی نے تشویش سے کہا، اس بات کے کہ اسے تیرے 2 لاکھ نہ دینے پڑیں، میں نے جواب دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مجھے مرزا کی تلاش تھی۔ اگرچہ راجہ بھی اس کے ٹھکانے سے واقف ہو سکتا تھا مگر وہ مجھے نہیں بتاتا، اس لیے مجھے خود تلاش کرنا تھا۔ میں نے سب سے آسان راستہ اختیار کیا اور استاد ٹی کے اڈے پر پہنچ گیا۔ استاد ان دنوں تفریح کی غرض سے دبئی گیا ہوا تھا اور اس کی جگہ جانی چریا کام کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ استاد کا دست راست بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے 5 زدہ دانت نکالے۔ اڑے جلیل، تو ادھر خیریت تو ہے؟ استاد، بس دل تمہیں دیکھنے کو کر گیا۔ میں نے سفید سے بھی کوئی اوپر کا جھوٹ بولا۔ جانی چریا کو دیکھنے سے بہتر تھا آدمی چڑیا گھر جا کر کسی لکڑ بکڑ کو دیکھ لے۔ تو دیکھو، اس نے گھوم کر اپنی نمائش کی۔ اس وقت اس نے شوخ سرخ رنگ کی شرٹ کے ساتھ چمکتے میرون رنگ کی جینس پہن رکھی تھی۔ اس کے پیروں میں مرحوم مائیکل جیکسن کی طرز کے جوتے تھے اور اس کے بال پیلے رنگ کے رنگے ہوئے تھے۔ اس ہیئت قضائی کے ساتھ اسے دیکھنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ میں نے اس کی تعریف کی کہ اس نے استاد کی عدم موجودگی میں کام بڑے احسن طریقے سے سنبھالا ہوا ہے اور نظم و نسق میں کوئی خلل نہیں ڈالا۔ ظاہر ہے میرے موٹے موٹے الفاظ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ اس نے پھر دانت نکالے اور نہایت خلوص سے پوچھا، جلیل بھائی، کوئی مسئلہ ہو تو میرے کو بولو۔ مسئلہ تو نہیں ہے، ہاں میرا ایک پرانا دوست ان دنوں نہیں مل رہا، ادھر استاد کے پاس باقاعدگی سے آتا تھا۔ میں نے آنکھ مار کر کہا، اس کو پتہ لگانا ہے۔ کون ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا، اس نے کہا۔ میں نے مرزا کا نام لیا اور اس نے استاد کے منشی کو طلب کر لیا۔ منشی ترنم لکھنوی طرز کے نمونے تھے اور ہر بات اور کام لہک لہک کر کرتے تھے۔
ان کا کام استاد چیٹی کی غیر قانونی سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھنا تھا۔ استاد نے اپنے علاقے میں کام کرنے والے ہر دو نمبر کو نمبر دے رکھا تھا۔ اس کا پتہ استاد کے پاس ہونا چاہیے، تبھی وہ اس علاقے میں کام کر سکتا تھا۔ اگر پتہ غلط نکل آتا تو وہ غلط بیانی بھرنے والے کو بڑے عبرتناک حالات سے گزارتا تھا۔ حکم سرکار! منشی ترنم نے ہاتھ اور کمر لہرا کر آداب بجا لانے والے انداز میں پوچھا، مگر یہ ان کا سٹائل تھا، ورنہ ان کا تیسری دنیا کی صنف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ایک عدد بیوی اور نصف درجن اولادیں تھیں۔ اڑے منشی مرزا کا پتہ تو نکالو۔ کون سا مرزا؟ منشی جی بولے۔ میری سرکار، یہاں تو کوئی چار مرزا ہیں۔ میں نے مرزا کا پورا نام بتایا تو انہوں نے کھٹ سے اس کا پتہ نکال کر دے دیا۔ میں نے جانی چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے جان چھڑا کر وہاں سے روانہ ہوا، ورنہ وہ ابھی اپنے حسن انتظام کی مزید تعریف سننا چاہتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ مرزا جمل خانے کی عقبی عمارت کے ایک کائک نما فلیٹ میں فروکش تھا۔ جمی کو اس کی اطلاع یوں نہیں ہوئی تھی کہ اندھیرا ہمیشہ چراغ تلے ہوتا ہے۔ ویسے بھی اس عمارت تک جانے کے لیے پوری ایک سڑک گھوم کر آنا پڑتا تھا۔